گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور میں نہایت خوش ہوں کہ آج آپ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم یوحنا کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کرتے ہیں، تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو تمام سننے والوں کے کانوں کو بھی چھو، تاکہ وہ تیرے کلام کو نہ صرف سن سکیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں اور اپنی زندگی تیرے حکم کے مطابق گزار سکیں۔ اور خداوند، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں کو تیار کر، تاکہ تیرے کلام کا بیج ہمارے اندر جڑ پکڑ سکے اور یہ ہماری زندگیوں میں 100% پھل لائے۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم یوحنا 4 باب کے درمیان میں تھے اور ہم یسوع مسیح کے متعلق بات کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے ایک سامری عورت سے بات کی اور اس نے سامری عورت کو یہ بتایا کہ وہ مسیحا ہے۔ تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور یوحنا 4 باب اس کی 27 آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 4 باب 27 سے 38 آیت تک۔ اتنے میں شاگرد آ گئے اور تعجب کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، تو بھی کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کس لیے باتیں کرتا ہے۔ بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے۔ کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اتنے میں اس کے شاگرد اس سے یہ درخواست کرنے لگے کہ اے ربی، کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بس شاگردوں نے آپس میں کہا، کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور جو حوالہ ہم نے پڑھا کے متعلق بات کریں گے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یسوع مسیح نے خود کو سامری عورت پر ظاہر کیا اور اسے بتایا کہ وہ مسیحا ہے، اور سامری عورت کو بھی یہ احساس ہوا کہ یسوع مسیح نبی ہے، جبکہ اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح اس کے ماضی کے سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پہلے کیا کیا، اور یہ کہ اس کے 5 مختلف شوہر تھے، اور یہاں تک کہ جس شخص کے ساتھ وہ اب رہ رہی ہے وہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ یسوع مسیح مختلف ہے، اسی لیے اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ تو نبی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے اسے مزید یہ بتایا کہ وہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح وہ مسیحا ہے جس کی پیشن گوئی پرانے عہد نامے میں نبیوں کی معرفت کی گئی تھی۔ اس عورت نے یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت کی تو اسے پتا چلا کہ یسوع مسیحا ہے، اور وہ اسی لیے واپس اپنے شہر گئی اور وہاں جا کر اس نے لوگوں کو یسوع مسیح کے متعلق بتایا۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے، خاص طور پر مسیحیوں کے لیے، کہ جب ہم ایک مرتبہ اس بات کا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ خداوند کس قدر بھلا ہے اور وہ ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو ہمیں یہ تمام باتیں خود تک محدود نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس سامری عورت کی طرح ہمیں بھی لوگوں میں زندہ خدا کی گواہی دینی چاہیے اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ انجیل کی خوشخبری پھیلانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک اپنی گواہی کو پہنچائیں اور انہیں اپنے خداوند کے متعلق بتائیں۔ جب ہم انہیں خدا کے معجزات کے متعلق بتاتے ہیں جو اس نے ہماری زندگی میں کیے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور خداوند پر ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور اب میں اس آیت پر توجہ دینا چاہوں گا جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری خوراک یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوحنا کی کتاب میں یوحنا رسول نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ اس زمین پر اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں
خدا کی بادشاہی کے متعلق بتا سکیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر یہ سچائی سامنے آ رہی ہے کہ یوحنا یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جسمانی خوراک کے متعلق نہیں ہے۔ شاگرد جسمانی خوراک کے متعلق بات کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں ایک اور روحانی سچ سے آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ کھانا لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، جسمانی غذا جسمانی بھوک کو ختم کرتی ہے، لیکن یسوع مسیح خود روحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو روحانی طور پر مطمئن کرتا ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم کسی بھی وقت بیج بو سکتے ہو، مطلب کہ کسی بھی وقت تم لوگوں سے خدا کے کلام کے متعلق بات کر سکتے ہو، یا خدا کی بادشاہی کے متعلق بات کر سکتے ہو۔ کسی بھی وقت تم لوگوں کو یسوع کے متعلق بتا سکتے ہو۔ دراصل اس سامری عورت نے بھی یہی کیا تھا۔ ایک مرتبہ جب اسے یہ احساس ہوا کہ یسوع ہی مسیحا ہے، تو وہ فوری طور پر اپنے شہر گئی اور اس نے لوگوں کو جا کر یسوع کے متعلق بتایا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک اچھی حوصلہ افزائی اور تمام مسیحیوں کے لیے ایک اچھا چیلنج ہے کہ ہمیں صحیح وقت کے انتظار میں نہیں رہنا۔ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ مجھے دوسروں کے ساتھ خدا کا کلام بانٹنے کے لیے ابھی صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے، مجھے ابھی بائبل کو اور زیادہ پڑھنا ہے، مجھے ابھی سیمنری مکمل کرنی ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی صحیح وقت ہے، ہمیں فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ مہینوں تک کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، کوئی بھی وقت صحیح وقت ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی وقت دوسروں کے ساتھ اپنی گواہی بانٹنے کا صحیح وقت ہے۔ آپ کو جب کبھی بھی خدا کا پاکرو ابھارتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی کو بانٹ سکتے ہیں، آپ انہیں خدا کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روحانی خوراک وہ خود ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ اور جب ہم بھی خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جسمانی خوراک ہماری جسمانی بھوک کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح جب ہم خدا کے کام کو مکمل کرتے ہیں، جب ہم اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، تو وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو ہم مطمئن محسوس ہوتے ہیں، تو ہم مطمئن محسوس کرتے ہیں، ہم مکمل محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں پھر مزید اس چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا نے کس لیے تخلیق کیا ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کے جوابات مل جاتے ہیں، اور روحانی خوراک ہی وہ اصل خوراک ہے جس کے متعلق یسوع مسیح بات کر رہے تھے۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بائبل اسکول جائیں۔ نہیں، ہم جب چاہیں دوسروں کو اپنی گواہی سنا سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں کسی صحیح وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بائبل تھیولوجی میں ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پرانے یا نئے عہد نامے کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمام روحانی سچائیوں سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سامری عورت کی طرح ہم بھی باہر جائیں اور دوسرے لوگوں کو خداوند کے ساتھ اپنے تجربے کے متعلق بتائیں، اور ان برکات کے متعلق بتائیں جو خداوند نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور یہی وہ اہم نقطہ ہے جو یسوع مسیح اس حصے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں، یوحنا 4 باب 39 سے 45 آیت تک۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ بس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہتیرے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ہی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو
ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ بس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ اب میں خاص طور پر اس نقطے پر توجہ دینا چاہوں گا جو سامریوں نے سامری عورت سے کہا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یعنی کہ پہلے انہوں نے سامری عورت سے کہا کہ ہم تیری گواہی کے وسیلہ سے یسوع پر ایمان لائے تھے، لیکن جب ہم نے خود یسوع مسیح کو سنا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ مسیحا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور یہ آج بھی سچ ہے، یہ آج بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ مسیحی ہونے کی حیثیت سے جب ہم لوگوں میں یسوع کے گواہ بنتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ خداوند پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ صرف وہ خداوند پر ایمان لاتے ہیں بلکہ ان میں بھی خداوند کو جاننے کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ خداوند کے پاس آتے ہیں تو خداوند خود کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے معجزات کے ذریعے انہیں بتاتا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے۔ دیکھیے، یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق ہم نے یوحنا پہلے باب یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند کون ہے۔ جب ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں، جب ہم انہیں خدا کے متعلق بتاتے ہیں اور وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور خدا خود اپنے آپ کو ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ سامری عورت نے اپنے شہر جا کر لوگوں کو یسوع کے متعلق بتایا کہ میں نے یسوع سے یہ تجربہ حاصل کیا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئی، اور وہاں پر ان لوگوں نے خود سے یسوع مسیح سے بات چیت کی، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ تو دراصل جب ہم لوگوں کو خداوند کے متعلق بتاتے ہیں، جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا کیا، اور آج بھی یسوع مسیح ہماری زندگی میں کس قدر بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، تبھی ہم انہیں خداوند کے قریب لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب وہ خداوند کے پاس آ جاتے ہیں اور خداوند سے بات کرتے ہیں تو انہیں خود ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ خداوند دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو اس وقت میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جو آج تک یسوع مسیح سے واقف نہیں ہیں، اور جیسا کہ آپ نے مجھے پہلے کہتے ہوئے سنا کہ یسوع مسیح کون ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور آپ نے خدا کے کلام سے بھی یہ دیکھا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے مسیحا اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، اور اب اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے آسمانی باپ، میں آج تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے حضور بغاوت کی، اور میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، اور میں نے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارا، اور جب میں نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں تیرے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کر سکا، اسی لیے خداوند میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ خداوند، میں آج تیرے حضور اپنی تمام کمزوریوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرے ہی گناہ تھے جن کے لیے یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ اس نے ایسا کیا تاکہ میں نجات حاصل کر سکوں، اور کیونکہ میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا ہے تو میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو یسوع مسیح نے میرے لیے رکھی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں خدا کا فرزند بن سکتا ہوں، میں واپس اس خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتا ہوں۔ تو خداوند، میں یسوع کی قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میرے گناہوں کی خاطر دی، اور آج سے نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہوں، بلکہ اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے، اور جس طرح تو چاہتا ہے میں اس طرح سے ہی اپنی زندگی گزاروں گا، اور میں تیرے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کروں گا۔ خداوند، میں تیرے اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اب آپ خدا کے فرزند ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یوحنا 3 باب میں کیا کہا تھا؟
کہ جو انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہی خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر صرف جسمانی طور پر پیدا ہونے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ روحانی طور پر بھی ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہی ہم خدا کی بادشاہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے میرے ساتھ مل کر ابھی دعا کی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ جسمانی اور روحانی طور پر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں اور اب آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کسی قریبی چرچ جائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر خداوند کو قبول کیا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے رہیں، تاکہ آپ خداوند کے متعلق مزید جان سکیں اور اس کے مقصد کو بھی جان سکیں جس کے لیے اس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ یوحنا 4 باب 46 سے 54 آیت۔ پس وہ پھر کانان گلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اسے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اسے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اسے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ اب یہ ایک نہایت ہی خوبصورت کہانی ہے کہ کس طرح یسوع مسیح نے ایک ملازم کے بیٹے کو شفا دی۔ یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے اور یہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے مسیحی ہونے کی حیثیت سے ہم دوسرے لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک باپ ہے جس نے یسوع مسیح سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو شفا دے، اور یہ خداوند کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ خدا روح ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک وقت یا جگہ تک محدود نہیں ہے۔ جب وہ ایک بار کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کہ جا، تیرا بیٹا جیتا ہے، تو اگرچہ اس کا بیٹا اس جگہ سے میلوں دور تھا جہاں یسوع مسیح تھے، لیکن تو بھی جب یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے اسی وقت اس کے بیٹے کو شفا مل گئی۔ اور بعد میں جب اس کے باپ نے پتہ کیا کہ اس کے بیٹے کو کس وقت شفا ہوئی تھی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ عین اسی وقت اسے شفا ملی جب یسوع مسیح نے کہا کہ تیرا بیٹا جیتا رہے گا۔ اور آج بھی خداوند یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اسی لیے مجھے میڈیا کے ذریعے لوگوں کے لیے دعا کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ خدا کسی وقت یا جگہ تک محدود نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے دعا کرتا ہوں، اور جو کوئی بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے تو وہ ضرور ایسا کرے گا۔ آپ خدا سے شفا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کو میرے ساتھ ایک ہی وقت پر دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کو وقت سے فرق نہیں پڑتا۔ تو میں ابھی دعا کر سکتا ہوں، اور اگر آپ بعد میں بھی اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو آپ تب بھی میرے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کو تب بھی شفا دے گا، کیونکہ ہمارا خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ روح ہے۔ اور ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس ملازم کا ایمان دیکھیں، آپ بادشاہ کے اس ملازم کا ایمان دیکھیں جہاں وہ یسوع مسیح کے پاس گیا، اور سب سے پہلے اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ وہ آئے اور اس کے بیٹے پر اپنا ہاتھ رکھے۔ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یسوع مسیح نے یہ کیا کہ اس نے بس اتنا کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور اس آدمی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دراصل اس نے یسوع مسیح کے کہنے پر یقین کیا۔ اس نے یسوع مسیح پر یہ زور نہیں دیا کہ وہ اس کے گھر جا کر اس کے بیٹے کو شفا دے اور جسمانی طور پر اپنا ہاتھ اس پر رکھے تاکہ اسے شفا ملے۔ نہیں، اس نے بالکل ایسا نہیں کیا، اور یسوع مسیح صرف کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس ملازم سے کہا کہ تیرا بیٹا جیتا رہے گا، اور اس نے اسی لمحے یسوع کی بات کا
यकीन किया कि उसके बेटे को शिफा मिल गई है। ये एक मजबूत ईमान है और ये वो ईमान है जो खुदा की ताकत पर यकीन रखता है और इस बात पर यकीन रखता है कि खुदा कौन है और वो किसी एक वक्त या जगह तक महदूद नहीं है। तो मैं उन तमाम लोगों की हौसला अफजाई करना चाहूंगा जो खुदा से शिफा चाहते हैं और सिर्फ शिफा ही नहीं बल्कि वो लोग भी जो चाहते हैं कि खुदा उन्हें बचाए। और आपको भी इस बात पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह एक बार कहता है और वो हो जाता है। और ये बहुत अहम बात है कि आप ये सुन सकें कि यीशु आपसे क्या कहना चाहता है। एक बार जब यीशु मसीह कुछ कह देता है तो ये ज़रूरी है कि हम उस बात पर ईमान लाएं कि हमारे लिए वो हो गया है। ऐसे ईमान को यीशु पसंद करता है। यीशु आपसे ऐसा ईमान चाहता है जिसमें आप पूरी तरह से उस पर यकीन रखें। और ऐसा ही ईमान बादशाह के उस मुलाजिम ने दिखाया क्योंकि यीशु मसीह ने उसे कहा, जा तेरा बेटा जीता है। और उसने उसी वक्त यीशु की बात पर यकीन किया और वो वहां से चला गया। वो अपने घर चला गया और रास्ते में उसे ये मालूम हुआ कि उसके बेटे को शिफा मिल गई है। तो ये हम मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी मदद करे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको शिफा दे, अगर आपका वैसा ही ईमान है कि यीशु मसीह एक बार आपसे कुछ कहें और आप उस पर ईमान ले आते हैं, तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में भी एक बड़ा काम करेगा। और खुदा के खादिम अक्सर ये बात करते हैं कि खुदावंद को ये बात निहायत पसंद है कि उसके फर्जंद उसकी बात पर ईमान लाएं। जो बात खुदावंद को सबसे ज्यादा खुशी देती है वो इंसान का खुदा पर भरोसा करना है। वो वफादार खुदा है और जो वो कहता है वो करता है और हमारा ईमान ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा ईमान होना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऐसा ईमान होने के लिए आपका खुदावन में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इस हिस्से की एक आखिरी आयत में लिखा है कि ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने यहूदिया से गलील में आकर किया। और मैं इस बात को हर बार दोहराऊंगा कि जब भी हम मौजज़ात को अपनी ज़िंदगियों में होता देखते हैं तो हम यीशु मसीह पर और भी ज़्यादा ईमान लाते हैं। और हम मौजज़ात इसलिए नहीं चाहते ताकि हम अपने नाम को जलाल दें या अपनी बड़ाई करें, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात इसलिए होता देखना चाहते हैं ताकि हम खुदावन पर ईमान ला सकें और दूसरे लोगों में भी हम खुदा के कामों का बयान कर सकें। और इसीलिए हम मसीहियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मौजज़ात का तजर्बा हासिल करें। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम खुदावंद से ये दुआ करें कि वो हमारे हर नामुमकिन काम को हमारे लिए मुमकिन बनाए और हम उसके जिंदा गवाह बन सकें और हमारी गवाहियों से दूसरे लोगों की भी हौसला अफजाई हो। और जैसा कि हमने पिछली आयत में देखा कि जब खुदावंद कोई भी माफूकुल फितरत काम करता है तो लोग उसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। यानी कि जब लोग मौजज़ात को होता हुआ देखते हैं तो वो खुदावंद की तरफ रुजू करते हैं, उनका ईमान मजबूत होता है और फिर वो इस बात पर पुरुमीद हो जाते हैं कि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में भी मौजज़ात करेगा। अब इससे पहले कि मैं हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम करूं, मुझे ये मौका दें कि मैं आप सब के लिए दुआ कर सकूं। मैं ये दुआ कर सकूं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे और आप अपनी ज़िंदगी में एक नए काम को होता देख सकें और आप उसके गवाह बन सकें, ताकि आपके वसीला से भी लोग खुदावंद पर ईमान लाएं और खुदावंद का नाम जलाल पाए। और आप भी दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में अपने मौजज़ात दिखाए ताकि वो भी खुदावंद में बढ़ सकें। और खुदा के मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उससे दुआ करें। तो आइए दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, मैं इस मुख्तसर वक्त के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो हमने तेरी हुजूरी में गुजारा। खुदावंद, एक मर्तबा तूने हमें ये दिखाया कि तू किस कदर अजीम है। तूने हमें ये भी बताया कि हम जब चाहें लोगों में तेरे गवाह बन सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में किस कदर बड़े काम किए हैं। और हमारे लिए कोई भी ख़ास वक्त नहीं ठहराया गया जिसमें
ہم تیری گواہی دے سکیں۔ خداوند تو اس قدر قادر مطلق خدا ہے کہ ہم جب بھی دل سے تجھے پکارتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور خداوند آج تو نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ تو ہم سے کس طرح کا ایمان چاہتا ہے، تجھے کس طرح کا ایمان پسند ہے، اور خداوند تجھے وہ ایمان پسند ہے جو تیری کہی ہوئی بات پر یقین کرے۔ جب تو کوئی بات کہہ دے تو ہم یہ ایمان لائیں کہ تو نے پہلے ہی ہمارے لیے وہ کر دیا ہے۔ خداوند تو وفادار خدا ہے جو اپنے وعدوں کو ہماری زندگیوں میں پورا کرتا ہے۔ تو خداوند میں اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے معجزات کو اپنی زندگیوں میں ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کس قدر عظیم خدا ہے۔ اسی لیے خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اس وقت بیمار ہیں۔ تو اپنے شفا والے ہاتھ ان سب پر بڑھا، تو ان میں سے ہر ایک کو چھو، تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے، وہ تیرے پاک روح کو محسوس کر سکیں۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے، اور آج تو سب بیماروں کو شفا دے گا، تو انہیں بیماریوں سے آزاد کرے گا، تو ایسی ہر چیز کو ان کی زندگیوں میں سے نکال باہر کرے گا جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ہر ایک کو چھو کر نیا کرے گا۔ خداوند تو بھلا خدا ہے، تو ہماری دعاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ تو ابھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، تو اترا ہے تاکہ لوگ شفا پائیں اور تیرے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ خداوند ہم تیری گواہیوں کو سننا چاہتے ہیں۔ میں تجھے ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں گواہی جنم لے۔ اسی طرح خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت مشکل حالات سے گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند تو ان کی تمام مشکلات کو حل کر۔ خدا باپ، میں نہیں جانتا کہ کس کی کیا مشکلات ہیں، لیکن تو ہم میں سے ہر ایک کی ضروریات سے بخوبی واقف ہے۔ تو ہر ایک کی ضرورت کو اپنے غائبی خزانے سے پورا کر۔ خداوند کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جسے تو حل نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ ہم تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کو اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تو جو کہہ دیتا ہے اسی وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ تو وفادار خداوند ہے جو اپنے وعدوں کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ تو ہماری چٹان ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے۔ ہم تیرے یسوع نام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، اور جب بھی ہم تیرا نام لیتے ہیں تو تسلی اور اطمینان ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو نے ابھی اسی وقت ہر ایک کو چھوا ہے، تو نے ہم میں سے ہر ایک کو مشکلوں سے آزاد کیا ہے، اور ہم بہت جلد تیرے معجزات کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھیں گے۔ فضل بخش کہ ہم تجھ پر بھروسہ کر سکیں اور تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکیں۔ ساری عزت اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔